مصنوع فرماتے ہیں سلوات کو پڑھتے رہا کرو، اس سے تمہارے جسموں میں نجاست جاتی رہتی ہے، پاکیزگی آتی رہتی ہے۔ استغاثہ پڑھنا چاہتا ہوں میں اپنے ولی الاسر امام کے حضور، میرے مولا آج ایک زمانے کو پھر سے کردار مصطفیٰ کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو پھر سے عظمت مرتضیٰ کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو پھر سے عصمت زہرا کی ضرورت ہے، آج ایک دنیا پھر سے حسن کے حلم کی محتاج ہے، آج ایک زمانہ پھر سے حسین کے کرم کی انتہا دیکھی، آج ایک زمانے کو پھر سے سجاد کے سجدے کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو پھر سے باقر کے علم کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو پھر سے جعفر کی صداقت کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو پھر سے موسیٰ کاظم کی عظمت کی ضرورت ہے، آج ایک زمانہ پھر سے رضا میں چھپی ہوئی خدا کی رضا دیکھی، آج ایک زمانے کو تقی کے تقوی کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو نقی کی نفاست کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو عسکری کی خیبت کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو عباس کے جلال کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو پھر سے اکبر کے جمال کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو قاسم سے بے مثال کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو پھر سے اصغر کے کمال کی ضرورت ہے۔ بانیان کا پرخلوص تکلف نظر نیاز لنگر خرچ اخراجات مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور سے، ناظرین و ذاکرین و حاضرین کی ڈیوٹیاں میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے ہاتھ اس عزت والی دہلیز سے مانگنے کے لیے آئے ہیں تم میں سے کوئی خالی دامن نہ لوٹے۔ بہت ساری دعائیں میرے ذمہ ہیں، مالک وہ تمام دعائیں مستجاب فرمائے۔ صلوات ایک پڑھے اور ایسی پڑھیں دعائیں ساری مستجاب ہوں۔ مالک بابا جی کی زوجہ اور ان کی بیٹی کے درجات بلند فرمائے اور ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اجازت ہے کہ میں چونکہ اس گھر کے ساتھ پیار بڑا تھا، جتنا پیار ڈھیر تھا اتنا ہی انتظار ڈھیر تھا۔ ماشاءاللہ سے جتنے بندے آپ نے سنے ہیں میں نے بھی اتنے ہی سنے، تو میں چاہوں گا کہ جتنی دیر میں ممبر کے مسلح پہ کھڑا ہوں کوشش کرنی ہاتھ باندھ کے رہے۔ اجازت ہے کہ ذکر شروع کیا جائے۔ اللہ کے بابرکت کلام میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ، فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے۔ بچے کو تمہید یاد ہے، وقت ہی نہیں ہے کہ تمہید کی جائے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ کہ اے مریم اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ، اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کو چن لیا، وَتَخْتَرَكَ اور پاک کیا، وَإِصْطَفَاكَ پھر دوبارہ چنا، عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور پھر آپ کو عورتوں میں مصطفیٰ بنایا۔ کٹ بیٹھے ہو تو کنجوسی نہیں کرنی، میرے واسطے جتنے بیٹھے ہو سوا لاکھ بیٹھے ہو، کم ہونا کوئی عیب نہیں، کم ظرف ہونا عیب ہے۔ ہم نے آپ کو چنا، پھر پاک کیا، پاک کرنے کے بعد پھر چنا اور پھر آپ کو عورتوں میں سے مصطفیٰ بنایا۔ تو آئیں بارگاہ الہی میں دست بدستہ پوچھتے ہیں کہ مالک آپ نے مریم کو 2 بار کیوں چنا؟ ایک ہی بار چن لیتے، 2 بار کیوں چنا؟ اب آگے پروردگار آئی نہیں، پہلے عورتوں میں چنا پھر بطولوں میں سے چنا۔ سمجھ آ رہی ہے میری گزارش کی؟ پہلے عورتوں میں سے چنا پھر بطولوں میں سے چنا۔ خدا نے عورتوں کے اندر عہدہ ہی ایک رکھا، عورت نبی نہیں ہوتی، عورت رسول نہیں ہوتی، عورت امام نہیں ہوتی، عورت صرف بطول ہوتی ہے۔ اللہ کی پوری کائنات کے اندر اس نے صرف 2 بطولیں رکھی ہیں، ایک ہے بطول کبریٰ اور ایک ہے بطول صغریٰ۔ جو بطول کبریٰ ہے وہ محمد کی بیٹی ہے اور جو بطول صغریٰ ہے وہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ اب زمانہ اعتراض کرے گا کہ جو مریم صدیوں پہلے آئی وہ چھوٹی بطول کیسے ہو گئی اور جو بی بی برسوں بعد آئی وہ بڑی بطول کیسے ہوگی؟ میں دلیل عرش سے وزنی دینے جا رہا ہوں، جسے ایک معصوم ماں کہے وہ چھوٹی بطول ہوتی ہے، جسے 11 معصوم ماں کہے وہ بڑی بطول۔ سبحان اللہ۔
لغت میں بطول کا مطلب کیا ہے؟ وہ مستور جو خالق سے تعلق توڑے نہ، مخلوق کے ساتھ جوڑے نہ. وہ مستور جو خالق کے ساتھ تعلق توڑے نہ، دنیا کے ساتھ تعلق جوڑے نہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا بطول کیا ہے؟ بطول کی شرط یہ ہے خالق سے تعلق توڑے نہ، مخلوق سے جوڑے نہ. وہ خالق سے تعلق جوڑ کے علی کی واجہ ہو کے پھر بھی بطول ہے. آپ یہی وجہ تھی اللہ نے بطول صغریٰ مریم کی شادی نہیں کی. بغیر شوہر کی، بغیر شادی کی اللہ نے بیٹا عطا کیا. بہت بڑی عظمتوں کی مالک بی بی. فرشتہ آ کے کہتے ہیں بی بی اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ آپ سے ایک بیٹا دے گا. بی بی نے کہا مجھے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ اب تک مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں؟ تو فرشتے نے کہا جو آ رہا ہے وہ اللہ کا عمل ہے. زیادہ گہرائی میں جانے کا وقت نہیں، بچے کو واقعہ یاد ہے. جناب عیسیٰ کی پیدائش کا وقت قریب آیا. جناب مریم اللہ کے گھر کے دروازے کے قریب گئی. سوچا بچہ بغیر باپ کے ہے، اللہ کے گھر میں پیدا کرو گی. حکم خداوندی آیا، مریم باہر نکل جا. فرمایا کیوں نکلوں؟ فرمایا یہ عبادت خانہ ہے، بچہ خانہ نہیں. کتنی بڑی عظمتوں کی مالک بی بی تھی. خدا نے اپنے دروازے پہ روک لیجیے، اپنے دروازے کے اندر نہیں آنے دیا. اب مجھے نہیں پتا کون بندہ سوچے گا، کون بندہ سمجھے گا اور کون بندہ بولے گا یہ اللہ کی بطول بی بی تھی، اسے اللہ نے اپنے در کے دروازے کے اوپر روک لیا. آپ مکہ میں تجھے ایک اللہ کی ایک بطول بتاتے ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھی ہے. فنزل جبریل علی الارض، فوراً جبریل زمین پہ آ کے کہتے ہیں بی بی اللہ بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے. بی بی کی آوازیں کیوں بلا رہا ہے؟ بی بی کی آوازیں کیوں بلا رہا ہے؟ فرشتے نے کہا اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر میں آ، میری امانت دنیا کے حوالے کر. بی بی نے کہا میں اللہ کے گھر نہ آئی تو کیا ہوگا؟ فرشتے نے ہاتھ جوڑ کے کہا جلدی کر اللہ کے گھر میں آ جا، نہیں تو اللہ کا گھر چل کے تیری حویلی میں آ جا. خدا کا گھر چل کے تیری حویلی میں آ جائے. شادی کیوں نہیں ہوئی جناب مریم کی؟ جب ہم نے علماء کے سامنے یہ سوال رکھا تو ہم تک یہ جواب آیا کہ اس دور میں دوسرا مفہوم کوئی نہیں تھا. میرے خیال میں 2023 تک اس 114 بارہ 100 تک بھی یہی جواب علماء نے دیا ہے. جناب مریم کی شادی اس لیے نہیں ہوئی، اس دور کے اندر دوسرا مفہوم نہیں تھا. میں بڑے خوبصورت چہروں کے اندر اس بارگاہ کے اندر یہ در و دیوار پہ سوال لکھنے جا رہا ہوں کہ تو نے کہا کہ شادی اس لیے نہیں ہوئی، دوسرا مفہوم کوئی نہیں تھا. میں پوچھتا ہوں مفہوم بناتا کون ہے؟ جب اللہ ہی مفہوم بناتا ہے تو اللہ نے مریم کے لیے دوسرا مفہوم کیوں نہیں بنایا؟ بھائی آج دو نقصان ہو گئے. ایک تو فطرت ایک قانون ٹوٹا کہ بغیر باپ کے بیٹا دینا پڑا. دوسرا آج عیسائی مذہب وجود میں آ گیا جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا. یہ دو نقصان خدا کے خیال میں نہیں تھے؟ کیا خدا نہیں جانتا تھا کہ میرے جو دو نقصان ہوں؟ تو ان دو نقصانوں سے بچنے کے لیے بہتر تھا کہ ایک مفہوم پیدا کر دیا جاتا، ایک مفہوم خلق کر دیا جاتا. مریم کی اس سے شادی کر دی جاتی، نہ کوئی فطرت کا قانون ٹوٹتا، نہ آج عیسائی مذہب وجود میں آتا. لیکن جب ہم نے بارگاہ الہی میں ہاتھ باندھ کے اللہ سے پوچھا کہ آپ نے جناب مریم کے لیے دوسرا مفہوم پیدا کیوں نہیں کیا؟ عجب نہیں کہ آواز پروردگار ہے. میں بنا بیٹھا تھا مریم کو بطول، مریم کو کر بیٹھا تھا بطول. اگر میں دوسرا مفہوم بناتا، مریم کے ساتھ اس کی شادی کرتا، کل کو وہ مفہوم کہتا میں بھی بطول کا شوہر ہوں، میں بھی بطول کا حاکم ہوں، میرے گھر میں بھی بطول رہتی ہے. اس طرح وہ معصوم علی کے برابر آ جاتا. خدا نے کہا میں دو نقصان برداشت کر لوں گا، علی کی برابری نہیں.
تو بی بی آ گئی علی کی والد کرم، اللہ کے گھر کے دیوار کے قریب آ گئی. اللہ کے ایک گھر سے اللہ نے اپنی بطول بی بی کو واپس کیا، اور یہاں کعبے کی باہر آ کے جناب سیدہ نے دیوار کے اوپر ہاتھ رکھا. کعبے کی دیوار شک ہوئی، شہزادی اندر چلے گئے، دیوار دوبارہ بند ہو گئی. گاؤں کا ماحول ہے، میرا اپنا علاقہ ہے، میں یہاں کے دستور اور قانون جانتا ہوں. یہاں گاؤں میں سے کوئی ایک عورت غائب ہو جائے، گاؤں میں وبال ہو جائے. 3 دن 3 راتیں میری شہزادی اللہ کے گھر میں مہمان بن کے رہی. مجھے ان 3 دن 3 راتوں میں کوئی ایک بندہ بتاؤ جو کہے کہ ابو طالب اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے گئے. 3 دن 3 راتیں عاشق بھائی بھیاسف، 3 دن 3 راتیں رئیس مکہ کی زوجہ، اتنے بڑے گھر کی بہو 3 دن 3 راتیں اپنے گھر میں نہیں آئی. لوگ پریشان ہو گئے، لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ بی بی جانا بھی چاہتی، اس گھر کے دروازے کے تالے کی چابی بھی اس بی بی کے پاس تھی. یہ بی بی چاہتی تو یہ دروازے سے جا سکتی تھی، لیکن یہ بی بی دروازے سے نہیں گئی. اس بی بی نے دیوار سے جانا مناسب سمجھا. آخر 3 دن گزر گئے ہیں، یہ بی بی اندر کر کیا رہی ہے؟ آخر اندر ہو کیا رہا ہے؟ یہ بی بی باہر آ کیوں نہیں رہی؟ آخر اندر ہو کیا رہا ہے؟ یہ لوگوں نے فیصلہ کیا، یہ اکٹھے ہو کے ابو طالب کے دروازے پہ آئے. انہوں نے ابو طالب کے دروازے پر دستک دی. ابو طالب نے دروازہ کھولا، سامنے مکہ کے کافر کھڑے ہوئے تھے. مکہ کے کافروں نے رئیس مکہ سے کہا اے رئیس مکہ، اے متولی کعبہ، تیری زوجہ کو ہم نے ذہن سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اللہ کے گھر کی دیوار کے قریب گئی ہے، دیوار پھٹی ہے، تیری زوجہ اندر چلی گئی اور دیوار دوبارہ بند ہو گئی. ذرا پتہ کر کے بتائے اندر ہو کیا رہا ہے؟ وہ بی بی اندر کر کیا رہی ہے؟ ابو طالب نے دروازہ بند کیا. دروازہ بند کر کے کہا مجھے پوچھنے کیوں آئے ہو؟ یہ بلانے والے کو پتہ، یہ جانے والی کو. یا بلانے والے کو پتا یا جانے والے کو پتا. مکہ کے کافر مایوس ہو گئے. مجھے اس دن سمجھ میں آئی کہ جس کے سامنے ابو طالب دروازہ بند کر دے اس کے پاس مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں رہتا. اب پریشانی میں مزید اضافہ ہوا. پہلے اندر ایک امید تھی ابو طالب کے پاس جائیں گے پتہ چل جائے گا اندر ہو کیا رہا ہے، لیکن اب تو ابو طالب نے بھی دروازہ بند کر دیا. اب کرے تو کیا کرے؟ بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، سوچ بڑھتی جا رہی ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے. آخر اندر ہو کیا رہا ہے؟ یہ بی بی اندر گئی کیوں ہے؟ یہ بی بی اندر کر کیا رہی ہے؟ دیوار پھٹی کیوں ہے؟ پھٹنے کی بعد دیوار دوبارہ مل کیوں رہی ہے؟ آخر ان کو اپنے خدا یاد آئے. جو لات کے ماننے والے تھے وہ لات کے پاس گئے، جو مناف کے ماننے والے تھے وہ مناف کے پاس گئے، جو عزا کے ماننے والے تھے وہ عزا کے پاس گئے. جب کچھ نہ بنا تو مکے کے سرداروں نے فیصلہ کیا. یہ اکٹھے ہوتے ایک جرگے کے اندر بیٹھے. جرگے کے اندر مکہ کے کافروں نے فیصلہ کیا کہ اب بات جو ہے وہ سر سے گزر چکی ہے، اب ہم ابو طالب کی حویلی میں نہیں جائیں گے، اب ہم خود خدا کے دروازے پہ جائیں گے. ہم مکہ کے اندر جا کے کعبے کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، پھر ہم دیکھیں گے بی بی اندر کر کے رہی ہے. مکے کے کافروں نے فیصلہ کیا کہ اکٹھے ہو کے اللہ کے گھر کے دروازے کے قریب آئے. انہوں نے اللہ کے گھر کے دروازے کے اوپر دستک دی. اب میں چہرہ پڑھوں گا کون کون بندہ علی سے عشق کرتا ہے. انہوں نے دروازے کے اوپر دستک دی. اللہ کی آواز آئی اٹھ علی کی ماں دروازہ کھول. بی بی کی آواز آئی میرے اللہ تو نے دیوار سے بلایا تھا واپس دروازے سے کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ کی آواز آئی فاطمہ پہلی بار کہ میرے دروازے پہ دستک دینے آئے ہیں، جلدی کر دروازہ کھول، انہیں علی دکھا تاکہ میں دنیا کو بتاؤں جب میرے دروازے پہ دستک دو گے اندر سے چلی نہیں آئے گا، اندر سے علی نہیں آئے گا. جب بھی میرے دروازے اندر سے چلی نہیں آئے گا، اندر سے علی آئے گا. آپ زندہ سلامت رہے. یہ شان تھی ابو طالب کے بیٹے علی کی، اور جو اتنی شان کا مالک تھا اس کی بیٹیاں بازاروں میں چادریں مانگتی رہی. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. مالک تو ان سے دوسرا اتنے بڑے علی کی بیٹی
چل میرا موڈ بدل گیا، میں ایک جملہ علی کی غربت کا پڑھ دوں. تم نے زمانے میں امیر علی کا ذکر سنا ہے، علی کی غربت پہ ایک ہی جملہ پڑھوں گا. علی کائنات کا واحد غریب ہے جس کی بیٹیوں کے ہاتھ امت نے جھوم بنوائے. اجروک من اللہ، اجروک من اللہ، اجروک من اللہ. 4 منہال گزرے ہیں تاریخ میں، ریاست تائید کیجئے گا. ان میں سے ایک منہال تھا منہال کوفی. یہ کوفے سے سجاد مولا کا سلام کرنے آیا. اس نے آ کے مولا کا سلام کیا، مولا کی آنکھوں کی طرف دیکھا، بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا سنا ہے کربلا میں بڑا ظلم ہوا ہے. مولا فرماتے ہیں ہاں منہال کربلا بڑی مشکل تھی. کہتا مولا میں پوچھ سکتا ہوں سب سے بڑا درد کون تھا؟ چیخ ماری تیرے اور میرے چوتھے مولا نے رو کے فرماتے ہیں منہال شام. کہتا مولا میں نے سنا ہے قاسم زندہ تھا، گھوڑے دوڑ گئے تھے. مولا فرماتے ہیں منہال سچ سنا. کہتا مولا کو اس سے بڑا درد بھی تھا. مولا فرماتے ہیں ہاں منہال شام. کہتا مولا میں نے سنا ہے جس نے اکبر کو برچھی ماری تھی اس نے مار کے سینے میں توڑ دی تھی. مولا فرماتے ہیں تو نے سچ سنا. کہتا مولا کو اس سے بڑا درد. فرمایا شام. کہتے ہیں مولا میں نے سنا ہے کہ جتنا لمبا قد عباس کا تھا اتنی چھوٹی قبر عباس کی بنی ہے. مولا فرماتے ہیں میں نے ہاتھ تو نے سچ سنا. کہتا مولا کو اس سے بڑا درد. فرمایا شام. کہتا مولا میں نے سنا ہے تیر اصغر کے ایک کان سے دوسرے کان میں گزر گیا. مولا فرماتے ہیں میرا حال تو نے سچ سنا. کہتا مولا کو اس سے بڑا درد. فرماتے ہیں شام. تڑپ کے کہتے ہیں مولا میں نے سنا ہے 13 ضربوں کے ساتھ تیرا پاپا مارا گیا. اب کی بار سجاد مولا نے اپنی مسجد چھوڑی. مسجد چھوڑ کے کہتے ہیں میرا ہاتھ تو نے انصاف نہیں کیا، صرف 13 ضربوں کے ساتھ مارا نہیں گیا. لاکھوں مارنے والے تھے، اکیلا مرنے والا تھا. میرا ہاتھ جسے نیزہ ملا اس نے نیزہ مارا، جسے تیر ملا اس نے تیر مارا، جسے تلوار ملی اس نے تلوار ماری، جسے کچھ نہ ملا وہ کمینہ پتھر اٹھا کے مارتا تھا، جسے پتھر میں ملتے تھے وہ گرم ریت اٹھا کے میرے غریب بابے کے زخموں پہ ڈالتا تھا. کہتے مولا کوئی اس سے بڑا درد. تڑپ کے کہتے ہیں ہائے شام. اجروک من اللہ، اجروک من اللہ. کہتا مولا میں نے سنا ہے شام غریبہ خیموں کو آگ لگائی. کہتا مولا میں نے سنا ہے شام غریبہ خیموں کو آگ لگائی گئی. مولا فرماتے ہیں منہال تو نے پھر سے انصاف نہیں کیا. منہال سن، یہ کمینہ گھوڑا لے کے میری پھوپھی کے خیمے میں آیا. اس نے نیزے کی نوک کے ساتھ میری ماں کے سر سے چادر اتاری. کبھی یہ ہاتھ سر پہ رکھتی تھی، کبھی وہ ہاتھ سر پہ رکھتی تھی. کہتے مولا کو اس سے بڑا درد. رو کے کہتے ہیں شام. تڑپ کے کہتے ہیں مولا شام میں ہوا کیا تھا؟ رو کے کہتے ہیں منہال وہ منظر میری آنکھ سے جاتا ہی نہیں. جب اگلے بدماش چل نہیں رہے تھے، پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے. اجروک من اللہ. مولا فرماتے ہیں منہال یہ وہ مقام تھا جہاں پہ میری پھوپھی زینب زمین پہ بیٹھ گئی. رو کے کہتا ہے مولا شام میں اور کیا ہوا؟ مولا فرماتے ہیں منہال جب گلی میں 2 طرف سے پتھر آئے